الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وقال اللہ تعالی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم وقال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفیں، بڑائیاں، عظمتیں، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے خاص، اس مالک الملک خالق مطلق رب کا ہم پہ بے پناہ احسان، انعام، مہربانیاں، کرم نوازیاں، اس اللہ رب العزت کے کس کس احسان کا تذکرہ کریں۔ اللہ رب العزت نے بے شمار رحمتیں ہم پہ عطا کی، ہمیں انسان بنایا، افضل المخلوقات سے نوازا، اور پھر اس کے بعد رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ میں سے بنا دیا۔ دیکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کل 60 صفیں ہوں گی امت محمدیہ کی۔ جب اہل جنت کی صفیں بنائی جائیں گی تو 60 صفیں ہوں گی، جن میں 40 صفیں اکیلے امت محمدیہ کی ہوں گی۔ یا اللہ، جو 40 صفیں ہوں گی امت محمدیہ کی، یا اللہ جو پہلی صف ہوگی، یا اللہ اس میں ہمیں بھی، ہمارے ماں باپ کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے دوست و احباب کو اس میں جگہ عطا فرما دیں۔
اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ میرے محترم، یہ زندگی فانی زندگی ہے، اس میں رہتے ہوئے اپنی آخرت والی ہمیشہ والی زندگی بنانے کی کوشش کیجیے۔ لہٰذا کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ ایسا خالی نہ جائے جس میں ہم اللہ کا ذکر نہ کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کریں، اللہ کی تعریفیں نہ کریں۔ جو موقع بھی ملے قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، درود شریف، سچ بولنا ہے، کسی سے حسد نہیں کرنا، اپنے ذہنوں کو، دماغوں کو صاف رکھنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور فرما برداری اور اطاعت کرنی ہے۔ اپنی آخرت کے لیے جو ہمیشہ والی زندگی ہے، اس کے لیے ہم نے ہر ممکن تیاری کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ان قریب وہ لمحات آنے والے ہیں جس میں ہمارا خاتمہ ہو جائے گا اور ہم فوت ہو جائیں گے۔ ہمارے عزیز و اقارب ہمیں قبر میں دفن کرائیں گے، ہمارے بچے بچیوں کی شادیاں، مجلسیں ہوں گی، میں اور آپ قبروں میں ہوں گے۔ پتہ نہیں یہ اولاد ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتی بھی ہے کہ نہیں۔ آئیے آج سے ایسا عزم کریں کہ ہمیشہ والی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں، اور کوئی ایک لمحہ بھی ایسا خالی نہ جائے جس میں ہم اپنی آخرت کی تیاری نہ کریں، اپنا زاد راہ تیار نہ کریں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کہنے لگے سفر بڑا لمبا ہے، سفر بہت لمبا ہے، اور ذات راہ اتنا نہیں ہے۔ جب میں اور آپ یہاں سے لاہور جائیں، اسلام آباد جائیں، تو اپنی جیب کے اندر کرایہ ڈالتے ہیں، اپنے ساتھ میں لباس تیار رکھتے ہیں، اپنی ضروریات جو رستے میں جو چیزیں استعمال ہونے والی ہیں اس کو اپنے بیگ میں، بریف کیس میں ڈالتے ہیں، اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، اور پھر ہم سفر پہ جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں، کیا ہم نے ان قریب مرنا نہیں ہے؟ قبر میں نہیں جانا؟ میدان محشر جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جنت مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ اپنے باغیوں کو، نافرمانوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ جہنم تو دور کی بات ہے، جنت کافی فاصلے پہ ہے، لیکن ہم نے اپنے ذات راہ کی تیاری کرنی ہے، اپنی موت کی تیاری کرنی ہے۔ اور موت کی تیاری کیسے ہے؟ اپنی روزیوں کو حلال میں رکھنا ہے، اپنی پاکیزہ روزی رکھنی ہے، اپنی روزی کے اندر کسی قسم کا حرام کا مال نہیں آنے دینا، اور بلکہ پاکیزہ روزی، اس کے اندر حلال، پاکیزہ اور سیدھا سادہ رزق رکھنا ہے۔ اس میں 2 نمبری، ملاوٹ والا، چکر بازی والا مال نہیں ہونا چاہیے، حرام کا مال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حلال اور پاکیزہ مال اس کے اندر شامل ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اب دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شروع کرنے سے پہلے اس کی تمہیداً میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح اب تقریباً 12 لاکھ روپے حج کا خرچہ ہے، ایک بندہ ساری زندگی کبھی اس نے 100 رکھا، کبھی اس نے 500، کبھی اس نے 1000، کبھی 2000، کبھی 50، علیحدہ پیسے نکال 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 نکال
10 20 30 40 سال کے بعد جب اس کے پیسے اکٹھے ہوئے، اور بعض دفعہ تو یہ ہو جاتا ہے ایک دفعہ پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں قرآن اندازی میں نام نہیں آتا، آئندہ پھر پتہ نہیں اتنے پیسے اکٹھے ہونے، پھر اس سے بعد کئی سالوں کے اندر قرآن اندازی میں بعد میں نام آتا ہے۔ اگر اس کا نام قرآن اندازی میں آ گیا اور یہ چلا گیا تو یاد رکھیں جب یہ مینا عرفات مزدلفہ میں پہنچتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا کی، یا اللہ مہربانی کر میری امت کے گناہوں کو معاف کر دیں، اللہ میری امت کو معاف کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں بھی نظر آنے لگی۔ حج کے موقع کی بات ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آج میں نے دیکھا ہے کہ شیطان ذلیل ہو رہا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے اور شیطان اپنے سر کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے، شیطان مٹی ڈال رہا ہے۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی تابع داری نہ کرو۔ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، شیطان کے آنکھیں نہیں لگنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج میں نے شیطان کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اللہ سے 2 دعائیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے دونوں قبول کر لی۔ تو میرے محترم، اس عرفات مینا مزدلفہ میں یہ بندہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں حاضر، یا اللہ میں حاضر، لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت، یا اللہ ساری تعریفیں ساری نعمتیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، اور پوری کائنات پہ حکومت ایک اکیلے اللہ کی ہے، لک والملک لا شریک لک، اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب بندہ اس نے احرام ڈالا ہوا، کفن والا لباس پہنا ہوا، یہ کہہ رہا لبیک اللہم لبیک۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا لا لبیک لا سعدیک، او میرے بندے تو حج کرنے کے لیے آیا ہے، تیری کوئی لبیک قبول نہیں، تیری کوئی سعدیک قبول نہیں۔ یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ اتنا سفر طے کر کے آیا، 12 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آیا یہ بندہ، اس کی لبیک کیوں قبول نہیں، اس کا حج کیوں قبول نہیں، یہ اس کا لباس پہننا، کفن پہننا، احرام پہننا یا اللہ کیوں قبول نہیں؟ یا اللہ یہ تو سمندر پار سے آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں، لیکن ایک یاد رکھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَمَطْعَمٌ حَرَامٌ وَمَشْرَبٌ حَرَامٌ وَلِبَاسٌ حَرَامٌ، اس کا مطعمن، اس کا کھانا حرام کا، وَلِبَاسٌ حَرَامٌ، اس کا کپڑے حرام کے، لباس حرام کا، وَمَشْرَبٌ حَرَامٌ، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے۔ اور بھائیو، آج لوگ دیوانے ہوئے ہیں، کسی کو اختلاف ہو میں معذرت کے ساتھ، کوئی نواز شریف کے پیچھے ہے، کوئی زرداری کے پیچھے ہے، کوئی عمران خان کے پیچھے ہے، چھوڑو ان سیاست دانوں کو۔ یہ ہے اللہ کی قسم، یہ ہے تڑپ جو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ آپ ووٹ بھلے کسی کو دیں، مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی، ہمیشہ کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بندہ اتنے لاکھوں روپے لگا کے گیا ہے تو کیا اللہ رب العزت کیا جواب دیتا ہے؟ مطعم حرام و لباس حرام و مشرب حرام، تیرا لبیک قبول نہیں ہے، تیرا حج کرنا قبول نہیں ہے، کیوں؟ اور تیری چیزیں یہ حرام کی ہیں،
یہ تیرا پانی پینا، تو پانی پیتا یہ بھی حرام کا ہے، تیرا کپڑے بھی حرام کے ہیں، تیرا کھانا بھی حرام کا ہے۔ اور جس بندے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے پاس 10 درہم ہے، 10، اس میں سے 1 درہم حرام مال ہے اور 9 درہم حلال اور پاکیزہ مال ہے، اس نے اس 10 درہم کے کپڑے خریدے، اس کو سلوائے، اس کے کپڑوں کا گناہ 1 درہم کا جرم، اس کی سزا یہ ہے کہ 40 روز تک اللہ رب العزت اس کی کوئی عبادت قبول کرتے ہی نہیں۔ یہ حج کرے قبول نہیں، یہ روزے رکھے قبول نہیں، یہ قربانیاں دے قبول نہیں، یہ قرآن کی تلاوت کرے قبول نہیں، یہ مساجد اور مدارس بنائے اور چلائے قبول نہیں، کیونکہ اس کے لباس کے اندر حرام مال ہے، حرام مال۔ بھائیو، اپنی نمازوں کی اصلاح کیجیے، اپنی نمازوں کو پاکیزہ کیجیے۔ پاکیزہ تب ہوں گی اگر ہمارا کھانا پینا حلال کا ہوگا۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہلاکت میں ڈال دیا تجھے مال کی حرص نے، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تو قبروں میں پہنچ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنا آپ کے اس چک کے اندر امین صاحب، انور صاحب سوال کا، یہ دیکھیں آنن فانن موت کی لپیٹ میں چلے گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اپنی موت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو۔ یہ دنیا، یہ حساب، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد، یہ دولت انسان کے لیے آزمائش ہے۔ بہترین بندے وہ ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے تابع کر دیتے ہیں، جس طرح اللہ رب العزت فرمائے اسی طرح کرتے چلے جاتے ہیں۔ آئیے آج سے عزم کر لیں کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ کی رضا ہو، اور جس میں اللہ کی ناراضگی ہو اس کام کے نزدیک نہیں جانا ہے۔ لہٰذا ذرا فکر کیجئے، صحابہ کرام کی تڑپ دیکھیے، ان کے اندر تڑپ دیکھیے، اور میرے پیغمبر کی حرص دیکھیے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ میرے امتی جہنم کی آگ سے بچ جائیں، یہ میرے امتی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ کیا ہماری تڑپ یہ ہے، ہمارے سیاستدانوں کی تڑپ یہ ہے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں؟ تو میرے بھائیوں، میں یہی پیغام لے کے آیا ہوں، آئیے ہم نے جنت کی تیاری کرنی ہے اور اللہ کے عذابوں سے بچنا ہے۔ اور بچنا کیسے ہے؟ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ میرے پیغمبر کی حریص علیکم بالمومنین لرؤوف الرحیم، میرا پیغمبر تو حریص ہے کہ میرے یہ امتی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ وہ بڑا رحیم و غفور ہے، وہ تو بڑا مہربان ہے، وہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پیغمبر ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین پیغمبر بن کے آئے۔ دیکھیں عبداللہ بن ابی اسلام کا کتنا بڑا مخالف اور منافق، اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اللہ کا نبی سچا ہے، اس کا رسول سچا ہے، لیکن دل میں منافقت ہے، دل سے جانتا ضرور ہے، ظاہر میں نمازیں بھی پڑھتا ہے، ظاہر میں کلمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن اندر سے منافق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے بتا دیا کہ یہ منافق ہے، لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حریص دیکھیں، طمع دیکھیں کہ یہ بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، بھلے وہ منافق ہے۔ جب آخری وقت آیا نا، اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ مہربانی کریں مجھے اپنا کرتا قمیض دے دیں اور مجھے اس کرتے میں دفن کیا جائے۔ حالانکہ اصول یہ ہے
کہ قمیض کو سیا نہیں جائے گا، قمیض کرتا اس طرح نہیں بنایا جائے گا، سلوار اس طرح نہیں بنائی جائے گی، بلکہ اسی طرح ہی اس کو کفن پہنایا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا بیٹا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ابے کا یہ پیغام ہے، موت و حیات کے کشمکش میں ہے، ابھی ہو سکتا ہے کہ ابھی فوت ہو جائے، مہربانی کرے مجھے اپنا کرتا دے دے، میرے باپ کی خواہش ہے میں اس کو کفن کے طور پہ اس کو قبر میں اتار سکوں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا بھی دیا، قمیض مبارک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے منہ کے اندر اپنا لب مبارک بھی ڈالا کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو منافق ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہاں مجھے بھی پتہ ہے، لیکن میری دعا کرنے سے، جنازہ پڑھانے سے اگر اللہ اس کو معاف کر دے تو سودا قیمتی نہیں ہے، بالکل آسان ہے، مہنگا نہیں ہے۔ یہ ہے میرے پیغمبر کی طلب۔ بعد میں اللہ نے منافق اور مشرک کے لیے روک دیا، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن میرے پیغمبر کی تڑپ دیکھیے۔ کیا ہمارے اندر اپنے آپ کے اندر تڑپ ہے کہ ہم بھی، ہمارے اہل و عیال بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں؟ جہنم بڑی سخت ہے، اس کے شعلے، آج تو جہنم آگ کے جو شعلے ہیں یہ سفید اور سرخ مائل ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ جو ہے وہ سیاہ ہو چکی ہے اور وہ چیخیں مارتی ہے، یا اللہ مہربانی کر اس کو بھر دے۔ دعا کرتی ہے یا اللہ اس کو بھر دے، اس کو بھر دے، اس کے اندر اور لے کے آ، اور لے کے آ، اور لے کے آ۔ کیا اتنی شدید گرمی کے اندر کسی بندے کو اگر بٹھا دیا جائے دھوپ کے اندر، میرا خیال ہے شہری بندہ تو 4-5-7 گھنٹے کے اندر وہ بے ہوش ہے، ہو سکتا ہے مر بھی جائے۔ دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ بعض میں آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے 1 میل کے فاصلے پہ سورج ہوگا، دوسری حدیث میں نے پڑھا ہے 4 میل کے فاصلے پہ ہوگا۔ اور 1 میل کی تفصیل کیسے کی گئی ہے؟ 1 میل، ایک تو یہ میل ہے نا، اور دوسرا عربی میں 1 میل اس کو کہتے ہیں جو آگ کے اندر سرما ڈالا جاتا ہے، جو اس کا وہ سرمے دانی کے اندر جو وہ سرمچو ہوتا ہے نا، اس کو میل کہتے ہیں۔ وہ اتنا سا، یعنی سر سے یہاں پہ سورج ہوگا۔ اتنی گرمی، اتنی شدت، یا چلو 1 کلومیٹر میں بھی لگا لیں، دونوں معنی ہیں۔ اتنی گرمی کون برداشت کر سکے گا؟ بھائیو یہ زندگی فانی زندگی ہے، آئیے آپ ہمیشہ والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ دیکھیں، صحابہ کرام کا آپس میں پیار، صحابہ کرام کا آپس کے اندر محبت، اخوت، پیار ایسا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹے سے قد کا صحابی آیا، جلابی، چھوٹے سے قد کا صحابی آتا ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، موٹے موٹے ناک ہے، ہونٹ موٹا سا ہے، رنگ سیاہ ہے، اور کپڑے بھی نہیں ہیں، ایک ٹاٹ پہنا ہوا ہے، موٹی سی چادر پہنی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان ہو چکا ہوں، میری شادی ہونی چاہیے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پیغمبر نے فرمایا آ جا تیری شادی کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے ایک انصاری کے گھر بھجوا دیا، جاؤ اور اس کو کہہ دو کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں۔ اس نے کنڈا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے مالک نکلا، کہا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ وہ اوپر سے نیچے ایسے ایسے دیکھتا ہے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے بیٹی نے کہا، میاں بیوی آپس میں مشورہ کرنے لگے، چھوٹے سے قد کا، موٹے موٹے ہونٹ، کالا سیاہ، کپڑے بھی صحیح نہیں ہیں، اور ہماری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ تو بیٹی نے سنا تو کہنے لگی، او میری امی، او میرے ابو، آپ کے پاس میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہے، اس کو یہ نہ دیکھو کہ جناب چھوٹا سا قد ہے، یہ تو بڈھا ہے، یہ تو جناب چھوٹے قد والا ہے، نہیں،
कद बनाने वाला कौन है? अल्लाह। नाक बनाने वाला कौन है? अल्लाह। मोटे मोटे होंठ बनाने वाला कौन है? अल्लाह। हम अल्लाह की बनाई हुई चीज़ के अंदर कोई एतराज़ नहीं कर सकते। जो चीज़ अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह की कसम है, उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। ये तो काले रंग का है, ये तो गरीब है, ये फलां नहीं, अल्लाह को ये आदत पसंद ही नहीं। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबी दरवाजे पे खड़ा है, अंदर लड़की ने कहा, ए अम्मी, ए अब्बू, आप इसको इनकार न करें, मेरी बाकी बहनों का निकाह और शादी तुमने अपनी मर्जी से की। आज यहाँ पे पैगाम कौन लेके आया है? ये तो एक सहाबी रसूल है, इसको भेजने वाला कौन है? इसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। मोहब्बत हो तो ऐसी, अपने नबी से प्यार करो तो ऐसा करो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अपने नबी से ऐसा प्यार करो। अल्लाह के पैगंबर का फरमान आ गया, मा ताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो कुछ मेरा रसूल तुम्हें दे दे वो ले लो, और जिससे रोक दे रुक जाओ। मेरे पैगंबर ने ये दिया है। कहने लगी, ये रिश्ता मुझे मंजूर है, रिश्ता मुझे मंजूर है। आजकल कल 2-3 दिन की बात है, हमारे जामपुर में एक लड़की ने जनाब अदालत में जाके निकाह कर लिया। मुझे कहने लगे, मौलवी साहब फतवा दो, जज ने निकाह पढ़ा दिया है, जज ने कह दिया है। मैंने कहा, मैं जज को मानूं या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मानूं? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन। फरमाया, बगैर बाप की इजाजत के निकाह नहीं होता। जज भी पढ़ाए, काजी भी पढ़ाए, जो मर्जी कहे, वो निकाह नहीं है, वो बातिल निकाह है। अल्लाह इसको मंजूर करता ही नहीं है। सारी जिंदगी जिना होगा, वो निकाह नहीं होगा। बाप मौजूद है, लड़की दौड़े और वो निकाह कर ले अदालतों में जाके, ये निकाह नहीं होता। ये किसने फरमाया? ये ज़बान नबूवत ने फरमाया, जिसके बारे में कुरान मजीद कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। लोगों, मेरा नबी, मेरा पैगंबर उस वक्त तक बोलता ही नहीं है जब तक अल्लाह की वही ना आ जाए। अल्लाह की वही ये है, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, बगैर वली के निकाह नहीं होता। मैं अपनी बेटियों से भी दरखास्त करता हूं, ये अल्लाह के पैगंबर का फरमान अपने ज़हनों में संभाले। ये जिंदगी फानी जिंदगी है। मैं हरीस बन के आप सबको, हम सब जहन्नम की आग से बच जाएं, मैं तो यही पैगाम लेके आया हूं, हम सब जहन्नम की आग से बच जाएं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, जलाबीब की होने वाली बीवी ने कह दिया, मुझे मंजूर है। बाप ने कहा, ठीक है, निकाह हो गया, शादी हो गई। और शादी भी कैसे हुई? उसी वक्त सौरा साहब बाहर निकले, दरवाजे हमसायों का खटखटाए, कहा, लोगों आ जाओ, मेरी बेटी का निकाह है, मेरी बेटी की शादी। दूल्हा भी खड़ा है, 5-7 बंदों को बुलाया और वहां पे कुछ इंतजाम किया, बेटी को कपड़े पहनाए, और ये दूल्हा ऐसे ही बैठा, इसका निकाह हो गया और लेके चल पड़ा। अब मदीना मस्जिद नबी के करीब पहुंचे, सैयदना जलाबीब छोटे से कद का आगे आगे है और उसकी बीवी पीछे, बड़े कद वाली पीछे पीछे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर मुस्कुराए, फरमाया, जलाबीब काम हो गया? कहने लगे, हाँ या रसूलल्लाह, काम हो गया। फरमाया, या रसूलल्लाह, निकाह हो गया, शादी हो गई, रुखसती हो गई, लेकिन मेरे पास, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास वलीमे के पैसे नहीं है, खर्चा नहीं है। फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर जो हूँ, मौजूद हूँ, वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी पैगंबर हाजिर हाजिर। फरमाया, हम इंतज़ाम करते हैं। शादी होगी, वलीमे का इंतज़ाम पूरे मदीने के अंदर माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके के साथ इंतज़ाम हुआ। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर के बाद ऐलान किया कि जिहाद पे चलना है। जलाबीब मेरे पैगंबर का दीवाना उठा, तलवार उठाई, मैदान में कूद पड़े। जब जिहादी मार्का ख़त्म हुआ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मेरे मुजाहिदीन की देखो कौन कौन शहीद हो गया है।
लाशों को इकट्ठा किया, लाशों को इकट्ठा किया। अल्लाह अकबर। देखा कि एक जगह छोटे से कद का इतना सा ज़मीन के ऊपर जलाबीब भी लेटा हुआ और शहीद हुआ है, शहीद हो गया। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया, या रसूलल्लाह, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अभी उसकी शादी हुई थी, जिसकी आपने शादी करवाई थी, जलाबीब भी शहीद हो चुका है। मेरे पैगंबर ने फरमाया, इसको कुछ ना कहो, इसको कुछ ना कहो। फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ निकाले, उसको नीचे दिया और उसको उठा के जिस तरह बच्चे को माँ अपनी गोद में लिटाती है ना, इस तरह उस जलाबीब को अपनी गोद में लिटाया और मेरे पैगंबर की मुबारक आंसू से आंसू टपक रहे, उसके चेहरे पे टपक रहे, टप टप टप। अल्लाह की कसम है, मैं कहता हूँ जलाबीब, तू बड़ा खुश नसीब है, मेरे पैगंबर के मुबारक आंसू तेरे चेहरे पे पड़े हैं और मेरा नबी तेरे लिए रो रहा है। फरमाया, सहाबा, जिसकी बारी आए तुमने उसको दफन करना है, लेकिन जब जलाबीब की बारी आए ना, इसको दफन मैंने करना है, जमीन में कब्र में मैंने उतारना है। यह है तड़प, हरीसुन अलैकुम, यह है मेरा नबी हरीस। और जलाबीब को कब्र में उतारा तो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतारा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प देखिए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में मौजूद है। मक्के का एक बदमाश पहलवान आया और उसने ऐलान किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सच्चे नबी हैं, नबी के अंदर तो बड़ी ताकत होती है 40 बंदों जितनी, आप मुझसे कुश्ती लड़के देख लें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पैगंबर कुश्तियां लड़ने के लिए नहीं आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबिया तो दावत देने के लिए आए, तौहीद और सुन्नत का पैगाम देने के लिए आए हैं। उसने कहा नहीं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तेरी ये ख्वाहिश है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी करते हैं, तू इंतज़ाम कर, मैं तेरे साथ कुश्ती लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। आखिरी ऐलान हो गया, मदीने के अंदर लोग जमा हैं, मदीने के अंदर लोग जमा हैं। मेरा नबी देखे हरीस कैसा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए, उसने लंगोटा पहना हुआ। बाज़ लोग पहलवानों, अल्लाह का डर करो, लंगोटा पहनना, यह मुख्तलिफ लिबास पहनना हराम है, यह सतर को नंगा करना हराम है, अपने आप को ज़ाहिर नहीं कर सकते तुम। अब वो लंगोटा पहन के आया, मेरे पैगंबर को कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी लंगोटा पहन के आए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, नबी अंबिया जो कपड़े नहीं उतारा करते, मैं तेरी ऐसे ही ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। अब दुनिया देख रही है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ डाले, उछलता हुआ कूदता हुआ आगे आया वो रुकाना पहलवान। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हाथ लगाया, थोड़ा सा धक्का दिया, नीचे गिरा। वो कहने लगा, नहीं ऐसे नहीं। रुकाना कहने लगा, या रसूलल्लाह ऐसे नहीं, ये तो मुझे संभल, ये तो अचानक गिर पड़ा हूं, दूसरी दफा लड़ो। दूसरी दफा कुश्ती हुई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर थोड़ा सा हाथ लगाया, वो नीचे गिर पड़ा। कहने लगे, या रसूलल्लाह अब मेरा पाँव जो था ना वो फिसल गया था। तीसरी दफा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको तीसरी दफा गिराया और रुकाना समझ गया ये आम हस्ती नहीं है, ये तो अल्लाह का नबी है, इसको तो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नहीं कहा मैं हार गया, ये कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और लोगों, अल्लाह की कसम है, लोगों पे कुफ्रिया फतवे लगाने वालों, मुनाफिकत के फतवे लगाने वालों, इससे परहेज करो। उसको अल्लाह के पैगंबर का उम्मती बनाओ, आओ उसको मवाहिद बनाओ, उसको तौहीद वाला बनाओ। यही वो पैगंबर है जिसने यही दावत दी थी। लोगों, मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। वो दो चीजें कौन सी हैं? तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिही। कि लोगों, मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह है, दूसरा सुन्नतु रसूलुल्लाह है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कौम का एहसास है,
अकेला, अपना एहसास अकेला नहीं है बल्कि पूरी कौम का एहसास है। देखे नबी अलैहिस्सलाम जो बंदे हज उम्रे पे गए हैं ना, उन्होंने देखा है कि ग़ज़वा खंदक कहाँ हुई है। अभी खंदक के आसार हैं मौजूद। कुछ नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा पहाड़ों को काट रहे हैं, लेकिन खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, भूख से परेशान निढाल। एक सहाबी आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह भूख बड़ी लगी हुई। उसने आकर मेरे पैगंबर के सामने अपना कमीज़ ऊपर किया, अपना पेट को, कहने लगे या रसूलल्लाह ये देखो मैंने पेट पे एक पत्थर बांधा हुआ है। तो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक साइड से दिखाया, फरमाया ओ मेरे सहाबी तूने एक पत्थर बांधा है, तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। लेकिन शिकायत नहीं की भूख की, अल्लाह से शिकायत नहीं की या अल्लाह हम भूखे हैं, अल्लाह से कोई शिकायत नहीं। अल्लाह की हम्द व सना। मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़याम में खड़े होते तो आपके पाँव मुबारक सूज जाया करते थे। अल्लाह का क़याम करते हुए कुरान मजीद की तिलावत किए जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। आओ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक दफ़ा पढ़ोगे 10 पारों का सवाब है, 3 दफ़ा पढ़ोगे मुकम्मल कुरान मजीद के सवाब है। और जो बंदा 10 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ लेता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला इसका जन्नत के अंदर महल तैयार कर देते हैं। आइए, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं या रसूलल्लाह अगर कोई ज्यादा पढ़े 10 दफ़ा, 1 दफ़ा 10 दफ़ा पढ़ेगा तो महल तैयार हो गया। कोई 20 दफ़ा पढ़ ले, 30 दफ़ा पढ़ ले, 100 दफ़ा पढ़ ले, मेरे पैगंबर ने फरमाया अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। मेरा अल्लाह तुम जितनी दफ़ा 10-10 दफ़ा पढ़ते जाओगे तुम्हारा जन्नत के अंदर उतनी दफ़ा महल तामीर होता चला जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, जन्नत के अंदर एक खैमा होगा, जन्नत के अंदर खूबसूरत खैमा है। और वो खैमा और मकान, बल्कि इसकी मिसाल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दी जिस तरह जुमा पढ़ के हम बाहर निकलेंगे ना, बाहर मस्जिद से बाहर जाएंगे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई सीधा जा रहा है, कोई उस बाज़ार से, उस बाज़ार से, कोई पीछे, हर बंदे को पता है कि मेरा घर कहाँ है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब जन्नत में हम दाखिल होंगे ना, हालांकि हमने देखा नहीं इससे पहले, हर बंदा सीधा अपने मकान की तरफ, अपने घर की तरफ। और इसके घर की खूबी ये होगी अंदर से भी बाहर वैसे नजर आएगा, बाहर से भी अंदर नजर आएगा, लेकिन नजर उसको आएगा जिसका जन्नत के अंदर महल होगा। जन्नती अपने महल को देख सकेगा। आइए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा, फरमाया मेरे सहाबी मैंने 2 पत्थर बांधे हुए हैं, 5 मिनट रह गए बस, ज्यादा नहीं इंशाल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने 2 पत्थर बांधे हैं। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी भूख और प्यास लगी हुई है, फौरन दौड़े मदीने आए। बीवी से पूछा अल्लाह की बंदी घर में कोई चीज़ है? कहने लगी हाँ, सिर्फ थोड़ा सा जौ का आटा है, 2 किलो, 2.5 किलो, 1.5 किलो, अंदाज़ा थोड़ा, 3-4 बंदों के लिए हो जाएगा, 5-7 बंदों के लिए। घर में एक छोटा सा बकरा खड़ा हुआ था, उसको ज़िबा किया और बीवी को कहा कि तू इंतज़ाम कर, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देता हूँ। बीवी ने भी कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दिया और आपके कान में कहना 5-6 बंदों को ले आए, ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। मेरे हज़रत जाबर गए, मेरे पैगम्बर के कान के अंदर कहा या रसूलल्लाह 4-5-6 बंदों को ले आए, आपकी दावत है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम को बंद करवाया, फरमाया ओ सहाबा, ऐलान करवाया कि ऐलान कर दो कि सारे के सारे सहाबा काम को बंद कर दें, हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला ने तुम्हारी दावत की है। तो मेरे भाइयों, सबका ऐलान हो गया। हज़रत जाबर भी परेशान है। अब घर पहुंचा, बीवी को कहने लगा इस तरह है, मारे गए भाई। उसने कहा तूने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकत बतला दी थी? फरमाया हाँ बतला दी। फरमाया फिर तू परेशान ना हो, मोहम्मद जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका काम जाने, तू परेशान नहीं हो। तू परेशान क्यों है?
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں نہ آؤں آٹا گوندنا نہیں ہے، اور جب تک میں نہ آؤں ہانڈی کو نیچے نہیں اتارنا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لب مبارک اس کے اندر ڈالا، آٹے کے اندر اور کھانے کے اندر۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اب پکاؤ، تیرے اور میری تھوک اور لب کے اندر بیماری ہے، لیکن اللہ نے میرے پیغمبر کے پسینے کے اندر بھی برکت دی ہے، میرے پیغمبر کے تھوک کے اندر اور لب کے اندر بھی اللہ نے شفا بھی دی ہے، برکت بھی دی ہے۔ 1400 صحابہ کرام نے اس کھانے کو کھایا لیکن کھانا ختم نہیں ہوا۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کرام 6000 بندوں کو گرفتار کر کے لائے۔ جس وقت مدینے کی آبادی صرف 2500 تھی، صرف 2500 پکڑ کے لے آئے۔ ہر طرف قیدی بیٹھے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے آئے نا تو ایک عورت، بوڑھی عورت جس کی عمر 71 سال ہے، اس نے پہچان لیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جانتے ہو، میں کون ہوں؟ غیب کا علم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ فرمایا میں نہیں جانتا، بی بی تو کون ہے، اپنا تعارف کروا۔ فرمایا میرا تعارف یہ ہے کہ آپ میرے رضائی بھائی، میری ماں حلیمہ تیری دائیا ہوا کرتی تھی اور میں تیری بہن تھی۔ میری عمر اس وقت 10 سال تھی، تو 1 سال کا تھا۔ آج میں 71 سال کی، تو 61 سال کا۔ میرے پیغمبر کی 61 سال عمر ہے۔ یہ تیرے مجاہد، یہ تیرے سپاہی، یہ تیرے صحابہ میرے 6000 بندوں کو گرفتار کر کے لے کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یاد رکھ تجھے میں کس طرح کھلایا کرتی تھی، تو کھیلا کرتا تھا، تو بچپن کے اندر انصاف کیا کرتا تھا۔ میری ماں جب تجھے اب ایک سائیڈ کا دودھ پلا دیتی، دوسری سائیڈ سے میرا دوسرا بھائی دودھ پیا کرتا تھا۔ تجھے کئی دفعہ کوشش کی تجھے دوسری سائیڈ کا بھی دودھ پلایا جائے، لیکن تو نے بچپن میں بھی دوسری سائیڈ کا دودھ کبھی نہیں پیا تھا۔ یہ ہے میرا نبی، یہ ہے میرا پیغمبر، یہ ہے رحمت للعالمین نبی۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرا نبی تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ بی بی شیمہ بھی رو رہی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی یا رسول اللہ آج اللہ نے 2 جہانوں کا تجھے سردار بنا دیا، آج میں قیدی بن کے آئی ہوں۔ میرے پیغمبر نے اپنی کملی والی چادر اتاری، نیچے بچھائی، اس کے اوپر دے دی۔ کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافرہ ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ جب بی بی شیمہ نے یہ حالات دیکھے، میرے پیغمبر نے میری اتنی توقیر کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رہا کر دو، اس عورت کو بھی رہا کر دو، 6000 بندوں کو رہا کر دو، قیدیوں کو چھوڑ دو۔ جب ایک قیدی اتنا قیمتی فروخت ہوا کرتا تھا، اتنی بڑی پرافٹ اور اتنی بڑی آمدنی آنی تھی، میرے پیغمبر نے معاف کر دیا۔ بی بی شیمہ پھر کہنے لگی یا رسول اللہ تو سچا نبی ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتی ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ آئیے آج میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں، چھوڑو غیروں کے بتوں کو، چھوڑو غیر اللہ کو، چھوڑو غیروں کی نظر و نیاز کو، قبروں اور مزاروں کو۔ اللہ کی قسم ہے قبروں والے کچھ نہیں دے سکتے، غیر اللہ کچھ نہیں دے سکتے۔ دینے والا ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، کہ لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، وہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، نبیوں کی قبروں سے جا کے مانگتے تھے۔ بھائیو قبروں سے نہیں مانگنا، غیر اللہ سے نہیں مانگنا، دعا مانگنی ہے تو اللہ کے سامنے، التجا کرنی ہے تو اللہ کے سامنے، رکوع کرنا ہے تو اللہ کے سامنے، سجدے کرنے ہیں تو اللہ کے سامنے، نظر و نیاز دینی ہے تو اللہ کے لیے، باقی ہر چیز کے لیے حرام ہے۔ آئیے وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اگر تجھے کاٹ دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مواحد متبع سنت بنا دے۔
آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزائے۔